اور رینجرز کی ٹیموں نے ریسکیو کا کام شروع کیا۔ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا یہاں پر کہ لوگوں نے جو کمروں میں ٹھہرے ہوئے تھے اس کے شیشے توڑ کر وہ باہر آئے ہیں اور وہاں سے جو ہے ہاتھ ہلا کر اب مدد کے لیے چیخو پکار کرتے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک جو ہے یہاں پر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تو یہاں پر پہنچی ہوئی تھی، مگر ان کے پاس ان کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، کیونکہ ان کے پاس دھوئیں سے بچنے والے ماسک نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ اندر داخل ہوتے اور جو لوگ دھوئیں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں نکالتے۔ اس کشمکش کے اندر جو ہے وہ کافی دیر تک انتظار کیا گیا۔ جو نیچے دکانیں تھیں ان کے شیشے وغیرہ توڑے گئے تاکہ دھواں باہر نکلے۔ اس پوری عمارت کو دھوئیں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور کافی دیر گزرنے کے بعد جب دھواں ختم ہوا تو پھر کچھ صورتحال واضح ہوئی اور پاکستان آرمی اور رینجرز کی ٹیموں نے اور فائر بریگیڈ کی ٹیموں نے جو ہے وہ سیڑھیاں لگا کر تمام افراد کو ریسکیو کیا ہے۔ اس دوران تقریباً 25 کے قریب افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے، جنہیں طبی امداد کے لیے پہلے جناح اسپتال اور پھر پرائیویٹ اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ 10 کے قریب افراد اس واقعے کے اندر جاں باک ہوئے ہیں، جن کی ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ جناح اسپتال میں موجود ہیں۔ جناح اسپتال کی شعبہ حادثات کی انچارج ہیں ڈاکٹر سیمی جمالی کے مطابق جاں باک ہونے والوں میں 3 خواتین بھی ہیں، جن میں 2 ڈاکٹرز بھی بتائے جاتے ہیں۔ اس تمام واقعے کے اندر جو ریسکیو کیا گیا اس کے اندر 25 چینی انجینئرز بھی تھے، جنہیں پاک فوج کے جوانوں نے ریسکیو کیا گیا اور بحفاظت نکال کر جو ہے وہ یہاں سے دوسرے مقام پر منتقل کیا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی۔ ریسکیو کے عمل کے دوران میئر کراچی وسیم اختر بھی یہاں پر پہنچے، جن کا یہ کہنا تھا کہ فائر کی بھرپور کوشش کی گئی کہ آگ بجھائی جائے، مگر دھواں زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ فوری طور پر کام نہیں ہو سکا۔ خاص طور پر ماسک نہیں تھے۔ ایس ایس پی ساؤتھ ثاقب اسماعیل میمن آگ لگنے کی اطلاع کے بعد فوری طور پر پہنچے اور ہوٹل سے کافی لوگوں کو انہوں نے ریسکیو بھی کیا۔ اس تمام صورتحال کے اندر ثاقب اسماعیل میمن کا یہی کہنا تھا کہ ہوٹل کا میپ واضح نہ ہونے کی وجہ سے کہ اندر لوگوں کو کوئی گائیڈ لائن نہیں دی گئی، فائر الارم نہیں بجے اور یہ حادثہ زیادہ ہوا، حادثہ بڑھ گیا اور قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی۔ تاہم یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے کہ کراچی کے اندر اس قسم کا آگ لگنے کا واقعہ اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیزاسٹر کے لیے کوئی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کا جانوں کے اوپر بن جاتی ہے اور اس واقعے کے اندر بھی 10 قیمتی جانیں جو ہے وہ ضائع ہوئیں۔ مگر یہاں پر ہم نے ضرور صورتحال دیکھی کہ جو فائر بریگیڈ کے اہلکار پہنچے تھے ان کو دھوئیں سے اور ایسی ایمرجنسی صورتحال سے نپٹنے کی کوئی ایسی خاص ان کے بعد ٹریننگ نہیں تھی۔ اگر پاکستان آرمی اور رینجرز کے جوان نہ پہنچتے تو یہ جانی نقصان زیادہ ہو سکتا تھا۔ جی بہت شکریہ ذوالفقار پیرزادہ، آپ اس وقت نجی ہوٹل کے باہر موجود تھے اور آپ نے ہمیں تازہ ترین تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ذوالفقار نے ہمیں بتایا کہ 10 افراد ایسے ہیں جن کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان 10 افراد میں سے 3 خواتین کے بارے میں یہ کنفرمیشن ہوئی ہے کہ وہ بھی جاں بحق ہوئی ہیں۔ اس ہوٹل میں بہت سارے افراد رہائش پذیر تھے، جن میں 25 چینی انجینئرز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 25 چینی انجینئرز کا بھی قیام تھا اس نجی ہوٹل میں۔ آگ لگی تھی، رات گئے جس کو بجھا دیا گیا اور آگ بجھانے میں جو ریسکیو کا آپریشن ہے اس میں پاک فوج نے حصہ لیا۔ پاک فوج کے علاوہ رینجرز اور اس کے علاوہ جو ریسکیو کا عملہ تھا وہ بھی موجود تھا۔ ذوالفقار نے ہمیں بتایا کہ جب ریسکیو کا عملہ تھوڑی تاخیر سے وہاں پہ پہنچا تو ان کے پاس ماسک ہی موجود نہیں تھے کہ وہ اپنے چہروں کو ڈھانپ کے اپنے منہ پہ لگا کہ وہ اندر جائیں اور وہ دوسروں کی جان بچا سکیں۔ وہ اپنی جان بچانی ان کو پڑی کیونکہ ان کو باہر ہی رکنا پڑا، اور اگر ان کے پاس ماسک ہوتے تب وہ اندر جاتے۔ ماسک کا آنے کا انتظار کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کارروائی شروع ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو آگ لگی ہے 10 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 40 افراد کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ جناح اسپتال اس نجی ہوٹل کے قریب ہی واقع ہے۔ اس آپریشن میں، ریسکیو کے آپریشن میں پاک فوج شامل رہی، رینجرز نے بھی کارروائی کی اور ریسکیو اہلکاروں نے حصہ لیا۔ اس کے علاوہ بہت سے وہاں پہ رہائش پذیر لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت، آگ کو تو بجھایا نہیں جا سکتا تھا لیکن انہوں نے اپنی جان
جان بچانے کی کوشش کی اور ہم آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اب تک 11 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی لوگ ایسے ہیں جو زخمی ہیں اور ان کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں پہ ان کو فوراً طبی امداد دی گئی ہے، کیونکہ جو دھواں ہوتا ہے وہ انتہائی زہریلا بن جاتا ہے جب وہ کافی دیر تک سانس کے ذریعے انسان کے پھیپھڑوں میں جائے، اور اس میں اگر فوری طور پہ کارروائی نہ کی جائے، طبی امداد نہ دی جائے تو حالت بگڑنے کا خدشہ ہوتا ہے اور اس سے ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی تک 11 افراد اس افسوسناک حادثے میں انتقال کر گئے ہیں، ان میں خواتین بھی شامل ہیں، اور بتایا یہ گیا ہے کہ 3 ایسی خواتین ہیں جو انتقال کر گئی ہیں۔ وہ اس وقت ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھیں اور جب آگ لگی تو اس کے کچھ دیر بعد ہی وہاں پہ جو میئر کراچی ہیں وسیم اختر، وہ موقع پر پہنچے، انہوں نے دورہ کیا اور جائزہ لیا، امدادی کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ جلد از جلد جو تمام زخمی ہیں ان کو اسپتال منتقل کیا جا سکے۔ اس موقع پر میئر کراچی وسیم اختر نے میڈیا سے بات چیت کی، انہوں نے کیا کہا میڈیا کو، آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ پتہ آگ کیسے لگی ہے؟ مجھے 3 بجے پتہ چلا تھا، میں نے فون کر کے سارے لوگوں کو اٹھایا ہے، پہلے سے پہنچ چکی تھی فائر بریگیڈ، تو ابھی یہ بعد میں دیکھیں گے کیسے آگ لگی تھی۔ ہوٹل کے جو ہوٹل کے ایڈمنسٹریشن ہے نہ اس کا کوئی آدمی موجود ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی ایگزٹ تھی جس سے لوگ نکل جائیں، فائر ایگزٹ جسے کہتے ہیں، نہ کوئی فائر الارم تھا۔ تو یہ بات کی باتیں فی الحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نقصان نہ۔ اس وقت آپ نے میئر کراچی وسیم اختر کی بات سنی، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کو 3 بجے کے بعد اس چیز کا اطلاع ملی، آگاہی ہوئی تو وہ فوراً ہوٹل کی جانب روانہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی تفتیش کی جائے گی اور اس کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ آخر وجہ کیا تھی آگ لگنے کی، اور اس کے بعد ہی میڈیا کو بتایا جائے گا۔ اور ہم نے آپ کو ان کی گفتگو سنائی جو کہ انہوں نے کچھ دیر پہلے کی تھی جب وہ ہوٹل پہنچے تھے۔ سامنے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں ہوٹل کے میٹرو ون نیوز کی سکرین پہ کہ اس وقت ریسکیو کا عملہ موجود ہے، پولیس بھی کھڑی ہوئی ہے، اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں، عوام ہیں۔ یہ اوپری منزل ہے جہاں پہ لوگ کھڑے ہیں، اور اس افسوسناک واقعے کے بعد بہت ساری ایمبولینس ہیں جو وہاں پہ پہنچی تھیں زخمیوں کو فوراً اسپتالوں میں منتقل کرنے کے لیے، اور اس وقت ہنگامی صورتحال نافذ ہے۔ ہوٹل میں تو ہے ہی یقیناً کیونکہ وہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اس کے علاوہ جو قریبی اسپتال ہے، جناح اسپتال ہے، وہاں پر بھی زخمیوں کو فوراً لے جایا گیا اور ان کا علاج کیا گیا۔ اس وقت آپ نے دیکھا میٹرو ون نیوز کی اسکرین پہ کہ کچھ زخمی ہیں جو لے جا رہے ہیں، اور ان کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جو آگ کی شدت ہے وہ کافی زیادہ تھی، خطرناک آگ تھی، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں جو جھلس گئے۔ اس کے علاوہ دھوئیں کی وجہ سے ان کا دم گھٹ گیا، ان کو سانس لینے میں دشواری پیش آئی اور ان کی حالت خراب ہو گئی۔ اس جان لیوا حادثے میں اب تک 11 افراد انتقال کر گئے ہیں، جبکہ 40 کے قریب ہیں زخمی ہیں۔ وسیم اختر جو ہیں میئر کراچی، انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی ہنگامی راستہ موجود ہی نہیں تھا وہاں پہ، اور جو راستے تھے اس کا کوئی میپ آویزہ نہیں تھا کہ مسافر اور جو ریسکیو کا عملہ ہے وہ وہاں پہ پہنچ کر ان کو گائیڈ لائن ملتی، ان کو اندازہ ہوتا، آگاہی ہوتی کہ کہاں سے نکل کے بچ سکتے ہیں، وہ اپنی جان کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا ہے میئر کراچی وسیم اختر کا کہ کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ جو کہ کسی قسم کی آگ لگنے یا زلزلے یا کسی بھی ایسے خطرناک واقعے کے نتیجے میں لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے کہ لوگ اپنی جان بچا سکیں اور وہ وہاں سے نکل سکیں۔ عموماً یہ عقبی راستہ ہوتا ہے، لیکن اس قسم کا کوئی ہنگامی راستہ موجود نہیں تھا۔ یہ کہنا ہے وسیم اختر میئر کراچی کا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اس بات کی تفتیش کریں گے کہ آگ لگنے کی آخر
وجہ کیا تھی اور وہ اتنی کیسے بھڑک گئی اور اس پہ قابو جلدی نہیں پایا جا سکا. جب ریسکیو کا عملہ پہنچا آگ بجھانے کے لیے تو معلوم یہ ہوا کہ ریسکیو کے عملے کے پاس تو ماسک ہی نہیں ہے جس کو پہن کر وہ عمارت کے اندر جا سکیں, کیونکہ اگر ماسک کے بغیر ریسکیو کا عملہ اندر جاتا تو ان کی جان کو خود کو خطرہ لاحق ہو جاتا. اس لیے ماسک آنے کا انتظار کیا گیا. اس کے بعد جب امدادی کارروائیاں شروع ہوئیں اور زخمیوں کو نکالنے کا عمل شروع ہوا, آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں بچے بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, خواتین ہیں, بزرگ بھی ہیں. اور ہم آپ کو بتائیں کہ جب زخمی